نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں سب لوگ؟ اوکے، کل کے لیسن کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ کل ہم نے کون سی مین چیز سنی، سیکھی، سمجھی؟ سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں آپ فکر لے کر اٹھے؟ جی جی وقت ایسا گزرنا چاہیے کہ کل اس پہ حسرت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور جی نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا تھا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو عیش پرست ہیں، جن کے جسم نعمتوں میں ہی پلے بڑھے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ضرورت اور خواہش کے درمیان میں فرق کو سمجھنا پڑے گا۔ ضرورت کیا ہے اور خواہش کیا ہے؟ تو لسٹ بنائیے، ایک ایسی لسٹ تیار کیجئے جس پہ ہم اپنا انالیسس کر سکیں کہ میری ضروریات کیا کیا ہیں اور میری خواہشات کیا کیا ہیں۔ یہ ضروری ہے پروڈکٹیو لائف کے لیے، اور ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں کہ پروڈکٹیو لائف، بلکہ وقت کے صحیح استعمال کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں استعمال کرنا، تو سادگی اور مقصدیت کی طرف آنا ہی پڑے گا۔ اوکے، تو آج ہم بات کریں گے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ رہے ہیں، وقت کے بہترین استعمال کو سنجیدگی سے شروعات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کس طرح سے اپنے آپ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث سے کہ جس میں ابن مسعود سے روایت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابن آدم کے دونوں قدم اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے، اور اس میں سب سے پہلی کیا تھی کہ اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی، اپنی جوانی کس کام میں خرچ کی، اس نے مال کہاں سے کمایا، کس کام میں لگایا، اور 5واں کتنا عمل کیا اپنے علم میں سے۔ شروع کرتے ہیں تلاوت۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ تو ابن آدم کے قدم اپنے رب کے سامنے سے نہ ہٹیں گے جب تک کہ وہ اپنے رب کو ان 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ اس بات کی صداقت پر اگر ہمارا یقین ہے تو اب پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں سنبھلنا ہے اور سیکھنا ہے، اور ان سوالوں کے جوابوں کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ کہ اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی، اپنی زندگی کہاں گزاری، اپنا وقت کہاں نبھایا۔ عمر کے بارے میں، عمر اچھی کیسے گزر سکتی ہے؟ زندگی اچھی کیسی ہو سکتی ہے؟
ہماری زندگی بنتی ہے سالوں سے، سال بنتے ہیں مہینوں سے، مہینے بنتے ہیں ہفتوں سے، اور ہفتے بنتے ہیں پھر گھنٹوں سے۔ گویا جس کا منٹ اور گھنٹہ اچھا گزرا، بامقصد گزرا، اس کی زندگی اچھی گزری۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس وقت کو، اس گھنٹے کو صحیح استعمال کرنے کے لیے ہمیں اپنی 3 چیزوں پہ نظر رکھنی ہے۔ 3 چیزوں پہ، جیسے امام راضی کا قول ہے نا کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آوازیں لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، عمر کی جو مدت انسانوں کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو انسان کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اسی طرح شیخ ابو الفتاح ابو نمدہ کہتے ہیں خسران اور محرومی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے وقت کی قدر نہ کی اور ساری فرصت عمر برباد کر دی۔ عمر انسانی کے لمحات دیکھتے ہی دیکھتے گزر جاتے ہیں اور انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کا قول ہم نے کل بھی سنا تھا نا کہ جب شام کا وقت ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت کے اوقات میں اپنی بیماری کے لیے کچھ بنا لو اور اپنی زندگی میں موت کے لیے سامان پکڑ لو۔ اچھا یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کو اچھے اخلاق کی عادت ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ جس کو مقصدیت پہ فوکس رہنے کی سمجھ آ جائے، اس کو یہ آرٹ پتہ چلے کہ مجھے اپنا وقت، اپنے گھنٹے، اپنے منٹس کیسے بچانے ہیں، پھر ان کو کیسے سیو کرنا ہے۔ کیا کوئی غیر ضروری چیزوں میں پڑنے والا انسان بھی اس طرح سے زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں گزار سکتا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لفظ چیز پر جب ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، غیر ضروری چیزوں میں نہیں اٹکتے۔ ان کو پتہ ہے کہ میں نے اپنا دامن بچا کے کس طرح سے نکل جانا ہے۔ اس سب کو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی عادات پہ نظر ڈالنی پڑے گی۔ میرا گھنٹہ کیسا گزرا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب میں یہ دیکھوں گی کہ میں نے اس گھنٹے میں کیا کیا۔ اور کاموں کو کرنے میں بہت دفعہ ہماری اچھی نیت اور علم اور جاننے کے باوجود کامیابی نہ مل پانے کی بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری عادات، ہماری عادتیں، سال ہا سال جن پہ ہم ایک روٹین کے ساتھ کام کر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ ہماری عادات کیسی ہیں، ہمارے دماغ کی عادت کیسی ہے، ہمارے ذہن کی عادت کیسی ہے، اور ہمارے دل کی عادت کیسی ہے، اور ہمارے جسم کی حالت کیسی ہے۔ یہ 4 ٹارگٹس میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، جس کو سائیکالوجی میں جب ڈیفائن کیا جاتا ہے تو آپ مینٹل ہیلتھ بولتے ہیں، سائیکالوجیکل اپروچ بولتے ہیں، ایموشنل اسٹرانگنیس یا ایموشنل انٹیلیجنس پہ بات کی جاتی ہے، اور فزیکل اپیرنس پہ یا فزیکل ایکٹیویٹیز پہ بات کی جاتی ہے۔ جب دنیاوی طور پہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو بہت دفعہ فزیکل ایکسرسائزز پہ، گڈ ہیبٹس پہ، ڈائٹ پلانس پہ، ایکسرسائزز پہ بات کی جاتی ہے۔ ان سب کے بیچ میں جو سب سے اہم چیز جو ہم نے دیکھنی ہے اور جس کو ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہے کہ 2 نعمتیں کیا میں ان کی قدر کر رہی ہوں؟ ایک صحت اور ایک فراغت۔ اور فراغت میں کون سی؟ عافیت۔ اسی لیے ہمیں صبح شام کی دعاؤں میں عافیت کی دعا بھی سکھائی گئی ہے نا، اور عافیت کی دعا میں صحت کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ایک ہے اللہم عافنی فی بدنی، مل کے پڑھیے، اللہم
کیونکہ جسم میں عافیت اور صحت کے ساتھ ہی آپ اپنے منٹوں اور گھنٹوں کو سنبھال سکتے ہیں اور فراغت کے وقت کو پازیٹیولی اور مثبت انداز سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اپنی عادات کے حوالے ہو کے اپنی صحت کو بھی خراب کر بیٹھتے ہیں اور اپنے فارغ وقت کو بھی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو سمجھیں کن عادات کی وجہ سے میری صحت خراب ہو رہی ہے، میرے اخلاق میں بگاڑ آ رہا ہے، یعنی ایک ہے روحانی صحت بیسیکلی اور ایک ہے جسمانی صحت، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو آگے ہم جب بانٹتے ہیں تو پھر آ جاتا ہے کہ آپ ایموشنلی کتنے اسٹرانگ ہیں، آپ سائیکالوجیکلی کتنے اسٹرانگ ہیں، ٹھیک ہے؟ مینٹل ہیلتھ کیسی ہے، ان سب پہ ہماری نظر ہو اور ان سب کی عادات کو ہم فوکس کر سکیں۔ اچھا، کسی نے سوال کیا تھا کہ بعض اوقات ایک کام کی عادت ہوتی ہے یا کسی بھی چیز کے حوالے سے ہم عادت کا شکار ہوتے ہیں جبکہ ہمیں اس کے نقصان کا بھی پتہ ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں علم بھی رکھتے ہیں، کرنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے، بہت بار کوشش بھی کرتے ہیں مگر چھوٹ نہیں رہی ہوتی کوئی چھوڑنے والی عادت۔ اسی طرح سے کوئی بھی اچھی عادت جس کو کرنے کا فائدہ بھی پتہ ہوتا ہے اور نہ کرنے کا نقصان بھی پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسے کر نہیں پاتے، تو کس طرح سے اپنی شخصیت کو اس طرح سے مضبوط کیا جائے کہ ہمارا قیمتی وقت صرف غلط عادات کی نظر نہ ہو جائے اور ہم اپنے گھنٹوں کو، اپنے منٹوں کو اور اپنے اوقات اور دن اور ہفتوں کو بچا پائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایموشنلی ویک ہوتے ہیں، بہت زیادہ پیمپر کیے جاتے ہیں اور پھر ذرا سا کوئی مشکل وقت پڑتا ہے تو خود کو سنبھال نہیں پاتے اور کئی گھنٹے تعصف اور افسوس اور سیڈ فیل میں یا موڈز میں ضائع کر دیتے ہیں۔ روتے ہیں تو روتے ہی چلے جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو ہنستے چلے جاتے ہیں اور کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ہوتا ہے ایسا؟ کسی بات پہ دکھی ہوتے ہیں تو کئی دن اس دکھ کی نظر ہو جاتے ہیں۔ تو خود کو جاننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ میری ویکنیسز کیا ہیں، کہاں کہاں مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب اپنی اپنی پھسلن کو ڈھونڈیں، لسٹ بنا لیں اپنے پاس، کہاں پہ آ کے میں اٹک جاتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس کام کے کرنے کا فائدہ ہے مگر میں نہیں کر پاتی۔ تو سب سے پہلے تو کیا ہے؟ مضبوط قوت ارادی، اپنے آپ کو ڈھیل نہ دیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ اپنے دن کی شروعات کو دیکھیں، جس کی دن کی شروعات اچھی ہے اس کا پورا دن اچھا گزرے گا۔ اور دن کی شروعات میں بھی آپ سب سے پہلے کیا دیکھیے؟ اللہ سے میرا تعلق کیسا ہے، پھر بندوں سے میرا تعلق کیسا ہے اور پھر سیلف گروتھ۔ ان تین چیزوں میں آپ کو اگر آپ کی کوئی عادت نقصان دے رہی ہے تو پھر فوراً سے اس کو چھوڑنے کی خود سے بات کیجیے۔ اچھا، اور ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ آپ جب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے فائدے آپ کو بڑے کلیئر ہوں اور ان فائدوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے لیے الارم بھی سیٹ کریں۔ مثلاً آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی عادت کیسے بنانی ہے، اس کی سب سے پہلے آپ محرکات کو جانیں گے۔ مثلاً آپ صبح جاگنا چاہتے ہیں حشاش بشاش، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے اس کے لیے؟ الارم لگائیں گے۔ کچھ لوگ الارم بھی نہیں لگاتے اور الارم لگانے کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں، اٹھ کے اس کو بند کر کے واپس سو جاتے ہیں۔ مضبوط قوت ارادی، جاگنے کا فائدہ کیا ہے، نہ جاگنے کا نقصان کیا ہے، اپنے آپ کو بار بار بتائیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ دیکھیں، اگر ہر وقت ہم دوسروں پہ انحصار کرتے رہیں گے کہ فلاں ہمیں کہے، فلاں موٹیویٹ کرے، فلاں ہمیں جگائے، فلاں الارم کے ساتھ ہم اٹھیں، انشاءاللہ وہ وقت بھی آ جائے گا کہ جب آپ خود پہ اتنا کنٹرول کر پائیں گے۔ لیکن سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ سے بیٹھ کے بات کر کے، اپنے پوائنٹس، اپنے ویکنیسز کو سامنے رکھ کے
خود کو مضبوط کرنے کی. اس کے بعد اگلے کام شروع ہوں گے. یعنی کوئی اور وہ کام آپ سے نہیں کرا سکتا جو آپ خود نہیں کرا سکتے. ایسا ہے؟ تو سب سے پہلے اس بات پہ شرح صدر کر لیں. ہم ابھی اسٹارٹ لیں گے فزیکل سے. مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ ایکسرسائزز کے فائدے ہیں اور نہ کرنے کے نقصان بھی پتہ ہیں، لیکن آپ نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے کیا کریں؟ کوئی اچھا سا پارٹنر ڈھونڈیں، کوئی جگہ، کوئی وقت سلیکٹ کر لیں. مثلاً کہ مجھے اس ٹائم پہ ضرور اپنے آپ کو مثلاً 5 منٹ سے 7 منٹس تک کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنی ہے. مثلاً آپ گھروں میں ہیں، آپ کوکنگ کر رہے ہیں، آپ نے بچوں کو اسکول بھیجا، اس کے بعد آپ کچن میں آ گئے، آپ نے کہا کہ میں نے نہیں سونا فجر کے بعد. تو یہ سب اپنے آپ سے پرسنل بات کرنے کے ساتھ ہے. آپ کو بالکل کلیئر ہو کہ میری صبح، میرا فجر، میری فجر کے بعد اذکار اور تلاوت قرآن، اور اس کے ساتھ ساتھ میری صبح کی روٹین ہے سورج نکلنے تک، اور اس کے بعد اس کا مجھے کیا فائدہ. دیکھیں حشاش بشاش طبیعت تو ہمیں حدیث میں ویسے بھی بتاتے ہیں نا. پتہ چلتا ہے ہمیں کہ فجر کا جو وقت ہے وہ کون سا وقت ہے؟ وہ برکت والا وقت ہے. یہ تو کنفرم ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی ہر ایک کو آپ اپنے ذاتی دائرہ کار کے اندر، کاموں کی روٹین کے اندر اپنے آپ سے بات کر کے ہی ہم ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے. یعنی یہ وہ معاملہ ہے کہ ایک چیز سب پہ اپلائی بھی نہیں کی جا سکتی. آپ کو پکا پکایا بھی، بنا بنایا بھی کچھ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ہر ایک نے اپنی روٹین کے مطابق چیزوں کو سیٹ کرنا ہے. ایک چیز جو آپ کو سب سے زیادہ کرنی چاہیے وہ یہ کہ سب چیزوں کے لیے، اپنی سیلف گروتھ کے لیے، ایسی ساری باتوں کے لیے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کسی پرسن پہ اتنا انحصار نہ کیجئے کہ جب وہ ہٹے. مثلاً آپ لوگ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، ہاسٹل سے گھر گئے تو بس ادھر تو باجی جگا دیتی ہیں، تکبیرات بھی لگتی ہے، آیت الکرسی بھی، اور صبح ایک اچھا بڑا ماحول ہے اٹھنے کا، اور جیسے ہی ماحول بدلا یا لوگ بدلے یا پارٹنر بدلا، ہم بالکل بیٹھ گئے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کورس کرنے کی نیت سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ زندگی میں شامل کرنے کی نیت سے کچھ جوائن کر رہے ہیں، کوئی عادت شروع کر رہے ہیں کہ یہ زندگی بھر میں نے اپنے ساتھ لے کے چلنی ہے. یہ کسی ایک سلیکٹڈ 4 دیواری کے لیے نہیں ہے، کسی ایک کورس، کسی ایک سرٹیفکیٹ کے لیے کوئی چینجنگز نہیں ہے، عادات نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ میری ذات کے لیے ہے. یہ میرے اپنے پرسنل گروتھ کے لیے ہیں. اور جب آپ اس پر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا ماحول یا صحبت یا لوگ یا کچھ بھی آپ کے ارد گرد سے ہٹے، بہرحال آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو پہلی چیز جس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، وقت کا صحیح استعمال. اس کے ساتھ بہت سارا کچھ جڑا ہوا ہے، آپ کا اخلاق، آپ کی عادات، آپ کا کام کرنے کا طریقہ. اچھا، اس کے بعد جب ہم فزیکل سے تھوڑا آگے جاتے ہیں اور ایموشنل پہ آتے ہیں، تو ایموشنل میں جیسے ابھی ہم نے بات کی نا کہ اتنے زیادہ سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پیمپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تھوڑا سا کوئی لائف میں چینج آ جائے، کوئی اتار چڑھاؤ آئے، کوئی آئے یا جائے، ہماری روٹین بالکل فکس نہ رہے. تو کیا کرنا ہے؟ ایک مومن کیسا ہوتا ہے؟ اس کی نیت اور اس کا اخلاص وہ خالصتاً کس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے؟ اتباع رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ کسی ایک خاص ماحول یا ایک خاص موٹیویٹر کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. اپنا موٹیویٹر کس کو بنائے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. آپ کا موٹیویٹر کون ہو؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے ساتھ آپ کو اگر اچھا ماحول، اچھے دوست، اچھے استاد اللہ نے نصیب کیے ہیں تو وہ آپ کا بونس ہے اور آپ کو مل رہا ہے، اور آپ اس کے لیے شکر کیجئے. اور جتنا وقت جو صحبت آپ کے پاس موجود ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھا کے اپنے اندر پازیٹیو چیزیں ڈالنے کی، اچھی عادات کو پکا کر لینے کی پریکٹس کر لیجئے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کو کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے کے لیے، کوئی عادت شروع کرنے کے لیے کم از کم خود کو 30 دن دینا ہے. اور 40 دن تک اگر آپ کوئی کام کنٹینیوسلی کر رہے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے. وہ آپ کے پھر سب کانشیس میں بھی چلا جاتا ہے وہ کام. ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اسی طرح سے ہم نے کل پڑھا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے.
اس کے بعد اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دے اور معافی مانگ لے تو وہ دھبا ختم کر دیا جاتا ہے، اور وہ گناہ کرتا رہے تو وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے۔ مینٹل ہیلتھ کے لیے اور آپ کی مضبوط قوت ارادی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایموشنلی بیلنسڈ ہوں، آپ کے دل پر کوئی بھی دھبا، کوئی بھی نقطہ زیادہ جگہ نہ بنانے پائے۔ یہ معتدل طبیعت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب گلٹ بڑھ جاتے ہیں اور انسان واپسی کے سفر کو چھوٹا نہیں کرتا۔ کبھی آپ کو راستے میں سے آپ گاڑی ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں اور جہاں آپ نے جس اسپاٹ پہ آپ نے ٹرن لینا تھا آپ نہ رکیں اور آپ آگے نکل جائیں، اور آپ کو تھوڑی ہی دیر بعد یاد آ جائے تو آپ کہیں اچھا چلو یہ آگے کچھ بڑا مزے کا نظر آ رہا ہے، میں تھوڑا اور آگے جا کے پھر واپس آتا ہوں۔ تو سفر بڑھانے سے کیا ہوگا؟ اور آگے نکل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ واپسی کا سفر اور لمبا ہو جائے گا۔ تو کبھی بھی اپنی عادات کے سفر لمبے نہ کیجیے۔ عمر کے جس حصے میں آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ مجھے اپنی اس عادت سے پلٹنا ہے، فوراً سے اپنی اسٹیئرنگ گھمائیے، پیچھے آ جائیے۔ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ سال ہا سال آپ کو کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا موقع نہ ملا ہو، آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ نہ آیا ہو، کوئی پرسن ایسا نہ آیا ہو جس نے آپ کو آپ کی کسی ایسی ویکنس کے بارے میں بتایا ہو۔ ایسا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا؟ پھر اچانک کوئی موڑ ایسا آتا ہے، کوئی صحبت، کوئی ماحول، کوئی چینج، کوئی کورس، کوئی کلاس، کوئی لیکچر، واٹ ایور، کوئی ٹاک، کہ جس سے پھر آپ ایک دم چونکتے ہیں کہ میں تو اتنے سالوں سے اس چیز پہ تھی، اچھا یوں نہیں ہے۔ اب وہ اتنی پکی عادت ہے، اب وہ آپ کو چینج کرنی ہے، تو چینج کرنے کے لیے کیا کیجئے؟ اس کو چینلائز کیجئے، اس کی جگہ کوئی اور اچھی عادت ساتھ لائیے۔ ایک چیز چھوڑیے، دوسری چیز لیجئے۔ مثلاً بہت مشہور ہے ہم لوگوں میں ایک حدیث جو بہت عرصے تک جب اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، کہ اگر پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو مان لو، اور کوئی شخص اگر سنو کہ اس کی عادت بدل گئی ہے تو نہ مانو۔ یہ بہت زیادہ مشہور مفہوماً آپ کو میں نے بتایا، مشہور حدیث ہے ہم لوگوں میں، آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا اس کی سند ضعیف ہے، تو دل کو مضبوط کیجیے۔ آپ کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ خود کو بدل سکتے ہیں۔ ہاں، پہاڑ جتنی محنت ضرور لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ چیزیں چینج کرنے میں، مثلاً آپ کو عادت ہے کہ آپ کسی انسان کو پہلی لک میں یا فرسٹ اس کے اپیرنس میں یا فرسٹ ایکسپریشن میں دیکھتے ہیں تو آپ اسی طرح سے اس کے بارے میں گمان اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ رائج بھی ہے نا، فرسٹ ایکسپریشن از دا، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی لاسٹ نہیں ہے۔ ہر لمحے ہم بدل رہے ہیں، عمر میں آگے بڑھ رہے ہیں، تجربے میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہاں، غلطیاں نظر آتی ہیں اور ہم اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو یہ بات سمجھا دیں گے، ہم سب کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جب میں بدل سکتی ہوں، میں اپنی غلطی کو مان سکتی ہوں، میں اچھائی کی طرف جا سکتی ہوں، تو کوئی بھی جا سکتا ہے، کوئی بھی بدل سکتا ہے، کوئی بھی توبہ طائب ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اپنے لیے بھی یہ گمان کیجئے کہ جب مجھے یہ عادت بدلنی ہے تو مجھے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ پازیٹیو سینٹینسز چوز کیجئے، اچھے مثبت انداز سے کلام کیجئے، مثبت بات کیجئے، مثبت جملے بھی استعمال کیجئے۔ میں کر لوں گی، میں کر سکتی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں، مثلاً میں اچھا گمان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اور اس کے لیے آپ کو ہیلپ فل ہوں گے وہ ارد گرد کے مثبت لوگ، مثبت ماحول، آپ کے صالح دوست، پازیٹیو استاد، یعنی استادوں میں وہ جو آپ کو تنقید کر کے آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو ایک بات بتانی ہے کہ جب مجھے میری اس بات پہ کوئی بھی پوائنٹ آؤٹ کرے گا تو میں نے اسے کیا کرنا ہے؟ میں نے اسے ویلکم کرنا ہے۔ اور ارد گرد والوں کو یہ الاؤ کیجئے، اتنے سیلف سینٹرڈ نہ بنیے کہ کوئی اگر آپ کی کسی عادت کے بارے میں آپ کو بتائے کہ آپ کو ایسے اور ایسے کر لینا ہے یا کر لینا چاہیے، تو فوراً سے اس کو یہ نہ کہیے کہ نہیں میں تو ایسی ہوں، میں تو ایسے ہی کروں گی، اور میں تو ایسے ہی کر سکتی ہوں، اور میرے سے یہ نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے، تو عادت کو چینج کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے قوت ارادی ہے، اس کے بعد اچھا ماحول، اچھا دوست یا کوئی اچھی صحبت یا کوئی الارم، اور اس کے بعد اس کو چینلائز کر کے اس کی جگہ پہ پازیٹیو الفاظ، پازیٹیو ایکٹیویٹی. مثلاً آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے کسی انسان کی خوبی ماننے میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کھل کے تعریف کروں. کرنی چاہیے نا، جو کوئی اچھا کام کر رہا ہے، جس طرح سے آپ کسی کو کھل کے تنقید کر کے کچھ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں کام کرنے کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جہاں کسی کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو کھل کے اس کو اپریشیٹ کیجئے. تو پریکٹیکلی اپنے اندر ریپلیس کر کے کہ مجھے منہ سے بولنا ہے، الفاظ اختیار کرنے، منہ سے بول کے کہنا ہے کہ آپ نے یہ کام اچھا کیا. پھر یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ عمر کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کو ہم نے جواب دینا ہے، اس جواب کے لیے جسمانی اور روحانی صحت کے لیے ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ قرآن ہمارا بہترین مددگار ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے جو تمام مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے. جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، آپ اپنی عادت بنا رہے ہیں کہ میں نے اس کی ڈیلی لسننگ ضرور کرنی ہے. اب وہ آپ کو اس کا فائدہ بھی پتہ ہے، نہ پڑھنے کا نقصان، سننے کا فائدہ، نہ سننے کا نقصان، یہ سب کچھ واضح ہے. لیکن اس کے باوجود بھی عادت پکی نہیں ہوتی، یا پھر یہ کہ وہ انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا. تو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بھی ذاتی طور پہ جس چیز نے بہت فائدہ دیا وہ یہ کہ جب آپ قرآن کو سن رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ایک لائیو ریلیشن ڈیولپ کیجئے. مثلاً جو آیات آپ کے کانوں میں پڑھ رہی ہیں تو اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیے کہ یہ سچ ہے، بالکل سچی بات ہے. اس کرۂ زمین پر سب سے سچا کلام ہے، یہ حق ہے، یہ ایسے ہوا تھا. اگر گزری ہوئی قوموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ حقیقتاً ایسے ہوا ہے، یہ سچ ہے. آپ نے کبھی بڑے بزرگوں کو دیکھا ہوگا قرآن کی تلاوت کے درمیان میں وہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک بے شک. یہ جو ایک ریلیشن شپ ہے، یہ وہ کام کرتا ہے کہ شفاء لما فی الصدور. کیونکہ آپ جب اس کو سن رہے ہیں تو جسٹ ہیبیچولی نہیں سن رہے، بلکہ اس کو اپنے اندر ڈال رہے ہیں اور وہ آپ کو بتا رہا ہے اور آپ کو اس کو آنسر کر رہے ہیں. وہ تاثیر آپ کے اندر آ رہی ہے. ذہنی الجھنیں ہوں، اخلاقی بیماریاں ہوں، مثلاً کوئی غصہ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بدخواہی ہے، تنگ نظری ہے، تکبر ہے، کیا یہ ساری چیزیں ہمارا وقت ضائع کرتی ہیں؟ کیا یہ ساری چیزیں ہماری قوتوں کو کھاتی ہیں؟ کیا یہ ہمیں ذہنی طور پہ بیمار کرتی ہیں؟ کیا یہ ہمیں دلی طور پہ کیا کرتی؟ مایوس کرتی ہیں؟ کیا اس سے ہماری مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے؟ یہ سب روحانی صحت کی دشمن ہے. اور قرآن شفاء لما فی الصدور ہے. قرآنی تعلیمات مومن کی روح اور قلب کو خیر و خوبی کی طرف مائل کرنے والی ہیں. قرآن مجید پڑھنے سے دل میں جو سکون اور اطمینان اترتا ہے، بیمار جسم میں برپا بے اعتدالیاں نارمل ہوتی چلی جاتی ہیں. تو یہ پڑھنا کیسا پڑھنا ہو؟ یہ ایسا پڑھنا ہو کہ واقعتاً آپ اس کو اپنے اندر اتار رہے ہیں. ہماری بدنی عبادات، چاہے وہ تلاوت قرآن ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، وہ سب کے سب ہماری روح کی صحت کب بنتے ہیں؟ جب وہ ہمارے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا حصہ بنتے ہیں، یعنی ہم انہیں سمجھ رہے ہیں، ہم انہیں اپنے اندر انڈیل رہے ہیں، تب وہ ہمارے لیے شفا کا کام کرے گا. آپ نے سلف صالحین کے بارے میں، ایون ائمہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں سنا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو کوئی زخم پہنچتا، کوئی تیر لگتا، کوئی نیزہ چبھ جاتا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو اس کو نکال لینا. تو سلام پھیرنے کے بعد وہ کیا کہتے تھے؟ کیا نکال لیا؟ نکل گیا تیر. ایسے تعلق کے ساتھ قرآن اور اس کی تعلیمات ہمارے لیے، یا ہماری بدنی عبادات ہمارے لیے شفا بنتی ہیں. اور یہ وہ شفا ہے جو آپ کے وقت میں ایسی برکت ڈالے گا، جو آپ کی عمر کو، آپ کی عمر، آپ کی وقت اور آپ کی زندگی کو پھر اس طرح سے پروڈکٹیو کرے گا
کہ آپ اس سوال کے لیے خود کو تیار کر پائیں گے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اسی طرح سے قرآن پاک کے ساتھ ایسا تعلق رکھنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں. پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. تو یاد رکھیے، ہماری پازیٹیو عادات، ہمارا اللہ سے تعلق، یہ دو بہت آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. یاد رکھیے کہ جو آپ کی عادتیں ہیں وہ طاقت ہے، یعنی عادت جو ہے وہ ایک طاقت ہے جو آپ کے جسم اور آپ کے ایموشنز کو ہینڈل کرتی. کچھ لوگوں کو فوراً جواب دینے کی عادت ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات وہ ایک چیز کو جانتے بوجھتے سچویشن کو سمجھنے کے باوجود عادتاً جلدی بول جاتے ہیں اور غلطی کر جاتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں بعد میں؟ اوہو، غلطی ہو گئی. حالانکہ ان کا شرع صدر ہوتا ہے کہ یہاں ان کا بولنا نہیں بنتا. کچھ لوگوں کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا مثلاً، تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں غلط ہے، مجھے خاموشی اختیار کرنی لینی چاہیے، مگر عادتاً کیونکہ کبھی غصے کو ٹریٹ نہیں کیا ہوتا، اپنے غصے کو، اپنے اس ایموشن کو بتایا نہیں ہوتا کہ مجھے اس سچویشن میں جا کے خود کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ کر بیٹھتے ہیں. پھر بعد میں خود کو ملامت کرتے رہتے ہیں. تو جسمانی صحت، مینٹل ہیلتھ اور ایموشنلی، جذباتی، ان سب کو مینٹین کر کے ہی آپ اپنی عمر، اپنے وقت، اپنے گھنٹے، اپنے منٹس کو صحیح کاموں میں جوڑ کے رکھ پائیں گے. پھر یاد رکھیے کہ عمر کے بعد ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے علم پر عمل. اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ علم پر عمل آپ کب کر پاتے؟ تبھی کر پاتے ہیں جب، یعنی صرف جاننا کافی نہیں ہے، جانی ہوئی چیز کو عمل میں لانے کے لیے بھی آپ کو کیا ضروری ہے؟ یہ ضروری ہے کہ آپ کوشش کیجئے اس پہ آپ کا شرع صدر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ اس کے قرب کی لالچ ہو، اخلاص کی تمنا ہو. علم پر عمل کب ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے نتیجے پہ فوکس کرتے ہیں، وہ بالکل مجھے وہ پانا ہے، مجھے وہ جانا ہے، وہاں پہنچنا ہے مجھے، تب آپ اپنے علم پر عمل کر پاتے ہیں. دیکھیے، آپ کا پروڈکٹیو، آپ کا کام آنے والا علم وہی ہے جو وقت پہ آپ کو یاد رہ گیا. مثلاً آپ نے پڑھا، آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے معتدل رہنا ہے، عدل پہ قائم رہنا ہے، ظلم نہیں کرنا، چاہے اس کی زد آپ کے اپنی ذات پر یا اپنے بہت پسندیدہ قریب لوگوں کی ذات پر ہی کیوں نہ پڑ رہی ہو. ہم نے یہ جان لیا، مگر ایموشنلی آپ ویک ہیں. آپ نے دوستی اور محبت میں غلط فیور دے کے ظلم کر دیا، اور جب آپ اس سچویشن میں آئے، جب آپ پر وہ وقت پڑا، اس وقت آپ نے اپنی دوست کی، اپنے ساتھی کی غلطی کو خاموشی کے ساتھ پروموٹ کر دیا، یعنی وہاں خاموشی اختیار کر لی. تو کیا اس علم نے اس وقت پر جب اس کو استعمال ہونا تھا کام دیا؟ نہیں دیا. تو ابن آدم کے پاؤں نہیں ہٹیں گے اپنے رب کے آگے سے جب تک وہ اس بات کا جواب نہ دے دے کہ جو علم اس نے حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ. ہم اپنی زندگی اللہ کے لیے کیسے کر سکتے ہیں جب تک ہم اپنی زندگی کے فیصلوں میں، اتار چڑھاؤں میں اسی کی رضا، اسی کی طرف سے آیا ہوا علم، اسی کی چاہت، اسی کی ناراضگی، اسی کی محبت، اسی کی خوشنودی کو عین اس وقت پہ استعمال نہ کر پائیں، سامنے نہ رکھ پائیں جب اس کو استعمال کرنے کا وقت تھا.
مثلاً ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اگر تم میرے سے محبت کرتے ہو تو تم اتباع کس کی کرو؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ مومن جھوٹ نہیں بولے گا. مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. مگر جب ہماری ذات پہ زد پڑی اور ہمیں لگا کہ فلاں شخص ہمیں بہت عزیز ہے، اگر میں نے اس کو سچ بتا دیا یا اس کو میرے بارے میں سچ پتہ چل گیا یا اس کے سامنے میری ٹرو ہارٹ فیلنگ آ گئی تو یہ مجھے اچھا نہیں سمجھے گا یا میرا کوئی مفاد جس پر زد پڑے گی یا میں اس کو کھو دوں گا، تو اس وقت ہم خود کو سچ بولنے پر آمادہ نہیں کر پائے. تو ہم نے اس شخص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دو آمنے سامنے آئے تو دونوں میں سے کس کو سلیکٹ کیا؟ یہ وہ علم ہے جو عین اس وقت پہ ہمارے کام آنا تھا کہ مجھے دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہے. کبھی عادتاً، کبھی اپنے نفس کی خوشنودی، کبھی اپنے نفس کی بڑائی کہ اس میں کمی نہ آ جائے، کبھی کسی چھوٹے مفاد کی خاطر ہم نے کیا کیا؟ اس کو قربان کر دیا. تو زندگی میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے یہ لائف ٹائم آپ فیل کر رہے ہیں؟ لائف ٹائم کمٹمنٹ ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي کہاں استعمال کرنا ہے ہم نے؟ کب کام آئے گا؟ یہیں استعمال کرنا ہے، یہیں کام آئے گا، یہیں ضرورت پڑے گی، یہیں شفا بنائیں گے ہم اس کو کہ کسی بھی غلط بیانی یا جھوٹ یا پھر کینہ یا پھر حسد یا پھر دل کی کسی ایسی بیماری کے بارے میں جب ہمیں پتہ چل گیا تو اس قرآن کے حکم کو ہم اپنے لیے شفا بنا لیں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنی اس مرض کی شفا بنا لیں گے. لما فی الصدور. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں سے کمایا؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے فائنینشیل ریسورسز کیا ہیں، کہاں سے آ رہا ہے، اور اس پہ پھر ہمارا شرح صدر ہو کہ ہاں واقعتاً حلال ہے، اور اگر حرام ہے تو مجھے اسے کیسے چھوڑنا ہے، میں اس سے اپنی جان کیسے چھڑاؤں جب مجھے پتہ چل گیا. اس کے لیے آپ کو کیا ہونا پڑے گا؟ ہمیں مضبوط ہونا ہے. مثلاً بہت اچھے حالات ہیں، سب فائنینشیل سچویشنز بہت اچھی ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو کوئی کام ہے میرا اس میں تو حرام کا بھی شامل ہے، شمولیت ہے. تو مجھے فیصلہ لینا ہے کہ مجھے کہاں کہاں اپنے خرچ کم کر کے اس کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے. ہو سکتا ہے عادت بن چکی ہو اور اس عادت کو چھوڑنے میں ہمیں کچھ چیزیں قربان کرنی پڑیں. اور اس کے بعد کیا ہے؟ کہاں خرچ کیا. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ میں بالکل پیسہ نہیں ٹکتا، تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو فوراً سے خرچ کرنے، اور پھر بڑے آرام سے کہہ رہے ہوتے ہیں میرے پاس تو بالکل پیسے نہیں رکتے. یہ معمولی بات نہیں ہے. ابن آدم کے پاؤں اپنے رب کے آگے سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ اپنے مالک کو یہ جواب نہ دے دے کہ میں نے کہاں پہ خرچ کیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم. یہ جو سب کچھ ہمارے پاس ہے، یہ سارے ریسورسز، ہم نے ان کا جواب دینا ہے. اور اس کے بعد جوانی کہاں لگائی؟ جوانی کہاں لگائی؟ اب کیونکہ جوانی بچپن کے بعد آتی ہے اور بچپن میں عادات کو اگر ہم صحیح رخ نہیں دے پاتے تو جوانی بھی خطرے میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کا وہ عمر کا حصہ جس میں ان کی عادات بن رہی ہوتی ہیں، لاڈ میں ضائع کر دیا جاتا ہے. بچہ بچہ کہہ کے ان کو بہت کچھ
جو سکھانے کا ہوتا ہے وہ نہیں سیکھ پاتے، بہت ساری چیزیں ڈسپلن نہیں کر پاتے۔ بچپن میں جن لوگوں کو کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی یا اپنے ہاتھوں سے کچھ کرنے کی، اپنے ذاتی کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کی، چھوٹا ہے کوئی بات نہیں یا چھوٹی ہے کوئی بات نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جن گھروں میں چھوٹے بچوں کو شروع سے ہی اپنی چیزوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، بڑے ہو کے ان کو کام کرنا مشکل نہیں لگتا۔ اور جن کو شروع سے کاموں میں انوالو نہیں کیا جاتا، تو جب کبھی وقت پڑتا ہے، مثلاً آپ ہاسٹل میں آئے، گھر میں آپ نے کبھی کوئی کام خود نہیں کیے تھے، اب جب ہاسٹل میں آئے تو آپ کو اپنے ذاتی کام خود کرنے، تو سب سے زیادہ ہاسٹل روٹین مشکل کیوں لگ رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ سارے کام خود کرنے ہوتے ہیں۔ تو جوانی بھی اسی طرح پروڈکٹیو ہم نہیں گزار سکتے جب تک بچپن سے ہماری چیزوں کو فکس نہ کیا جائے۔ تو چلیں، اب ہم دوسروں پہ بلیم نہیں دے سکتے کہ پیرنٹس نے یا بڑوں نے ہمیں شروع سے عادی نہیں کیا یا واٹ ایور۔ جب پتہ چلے، جب سامنے آ گیا، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں کس طرح سے جینا تھا، عادات کیسے بنانی تھی، اسی سے ہی ہم اپنے آپ کو فکس کرنا شروع کر دیں۔ اتنا پیمپر نہ کریں خود کو، اور چینج کے لیے تیار رہیں، اور کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو آن کرنے کے لیے تیار رہیں کہ میرا کام ہے، مجھے یہ کرنا ہے، تاکہ اس چیز پہ قائم رہیں کہ بہرحال سب سے زیادہ اہمیت ہماری زندگی میں کس چیز کی ہے؟ ہمارے وقت کی۔ ہر دوسرا چینج، ہر دوسری چیز، ہر دوسری بات، ہر دوسرا مسئلہ، ہر چھوٹا بڑا کام ہمیں ایموشنلی اتنا ویک نہ کر دے کہ ہم اپنے اگلے کئی گھنٹے اسی کا غم منانے میں ضائع کر دیں یا رونے میں۔ کھانا نہیں کھا رہے، دل نہیں کر رہا، دل کیوں نہیں کر رہا؟ دل دکھا ہوا ہے۔ دل کیوں دکھا ہوا ہے؟ وہ فلاں نے یہ بات کر دی، فلاں نے کیوں نہیں کی، کہ کیوں کر دی کہ اس نے منہ پہ کر دی اور اس کو ہضم کرنا مشکل تھا۔ اب وہ ہضم کرنا حالانکہ صحت کے لیے اچھا تھا، مان کے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے تھے۔ تو 3 باتیں آج کا ٹارگٹ میں آپ کو دوں گی۔ اپنی عادات کو چیک کرنا ہے، اور کوئی بھی عادت جو آپ کی 3 چیزوں میں رکاوٹ بن رہی ہے، چاہے وہ کسی کی صحبت کی عادت ہے، کسی کے ساتھ کی عادت ہے، کسی کام کی عادت ہے، کسی گناہ کی عادت ہے، کسی نیگیٹیوٹی کی عادت ہے، کوئی بھی عادت جو آپ کی 3 چیزوں پر افیکٹ کرے، اس کو فوراً چھوڑیے۔ نمبر 1 اللہ سے تعلق، نمبر 2 بندوں سے تعلق، اور نمبر 3 سیلف گروتھ۔ مثلاً آپ کو کوئی ایسی صحبت ملی ہوئی ہے جو آپ کو آلویز اوکے کی رپورٹ دیتی ہے، یا ہمیشہ ہی آپ کو آپ کی صحیح غلط ہر بات میں، ہر عادت میں، ہر چیز میں، ہر موقع پر ٹھیک ہے، صحیح ہے، اوکے ہے، اور آپ کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق نہیں بتاتی، تو آپ کی سیلف گروتھ کی راہ میں، آپ کی پرسنل گروتھ کی راہ میں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی رشتہ ہے۔ اس کو فوراً مینٹین کیجئے، نارمل پہ لائیے، اور خود کو اتنا انف سٹرونگ کیجئے کہ جب آپ کے سامنے وہ آئے تو آپ کو خود پتا ہو کہ میری غلطی ہے، مجھے یہاں سے خود پیچھے ہٹنا ہے، نہ کہ کسی کی صحیح کہہ دینے پہ، یعنی کسی کا آپ کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرنا یا صرف صحیح کا ٹائٹل دے دینا، اس چیز کو پہچاننا ہے۔ اور اللہ سے تعلق اور بندوں کے ساتھ اپنے تعلقات، کیا میں سب کا حق ادا کر رہی ہوں؟ سب کے ساتھ میں اسمائلی ہوں؟ سب کے ساتھ ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ ہے میرا؟ میری خیر سب تک پہنچ رہی ہے؟ میرے گھر والے، میرے فیلوز، میری کولیگز، میرے جونیئرز، میرے سینئرز، میں سب کا حق ادا کر رہی ہوں؟ یہ 3 چیزیں ہیں جس پہ انشاءاللہ آج آپ لوگ کام کریں گے اور اپنے آپ سے بات کر کے آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔